لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. السلام علیکم سامعین، 5 ربیع الاول اور 9 ستمبر ہے. خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ضلع شاملی کا چناؤ. پہلے عرض کر دوں کہ خبر کے آخر میں ہم خادم الاسلام ہاپوڑ کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد ایوب قاسمی دامت برکاتہم کا ویڈیو کی شکل میں مکمل بیان بھی سنوائیں گے. اس سے پہلے خبر بتا دوں کہ اس چناؤ میں مولانا محمد ساجد قاسمی صدر اور مولانا ایوب مفتاحی کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا ہے، جبکہ نائب صدور میں مولانا برکت اللہ امینی، مولانا سید بدر الہدیٰ قاسمی، مفتی محمد شاکر بحسانوی اور مفتی عبداللہ سونتا شامل ہیں. اس طرح یہاں حافظ محمد وکیل جھنجانوی کو خزانچی بنایا گیا ہے. موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز پیش خدمت ہیں. اب آپ حضرت والا کا بیان سنیں. یا اگر نہیں کیے ہیں تو ان کو کر لیے جائیں. اولاً تو تحصیلوں کے انتخاب ضلعی انتخابات سے مقدم ہونے چاہیے. وہاں کے نمائندے جو ہیں وہ ضلعی انتخاب کے اندر مدعو کیے جانے چاہیے. وہاں کی مجلس عاملہ اور مجلس منتظمہ کے لوگوں کو انتخاب ضلعی کے اندر شریک ہونا چاہیے، ان کو مدعو کیا جانا چاہیے. اگر یہ کام نہیں ہو سکے ہیں تو آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مقامی طور پر ممبر شادی کرنے کے اندر اس بات کا خاص طور سے لحاظ اور خیال کرنا چاہیے کہ ہر فرد کے پاس میں جا کر جمعیت کے کاز کو پہنچانا، اس کے اغراض اور مقاصد کو بیان کرنا، زمینی طور پر لوگوں سے وابستگی اور تعلقات کو قائم کرنا، یہ اصل جمعیت علماء کا منشا اور مقصد ہے. میرے برادران اسلام، جس وقت کے اندر جمعیت العلماء کو قائم کیا گیا تھا، اس وقت کے اندر ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار، خلفشار، ایمانیات کے سلسلے کے اندر علماء کرام انتہائی فکر مند تھے. ہندوستان یرغمال بن چکا تھا انگریزوں کا. انگریزوں کے یرغمال سے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اصل جمعیت علماء کا انتخاب کیا گیا، اور اس سے پہلے یہی حضرات علماء کرام ملک کے عوام کی نمائندگی کر رہے تھے. اور آپ حضرات کہ انہی علاقوں کے اندر تھانہ بھون ہوا، شاملی ہوا، نانوتا ہوا، دیوبند ہوا، سہارنپور ہوا، یہ وہ علاقے ہیں کہ جن علاقوں کے مسلمانوں نے علماء کی قیادت کے اندر لوہا منوایا ہے انگریزوں کے سامنے. آج بھی وہ آپ کو میدان یاد ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ، جس میدان کے اندر حضرات اکابر علماء اور مشائخ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. لیکن بدقسمتی کہیے کہ ہم اس وقت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے اور ملک کے اندر مکمل طور پر تسلط ہو گیا. لیکن ہمارے اکابر نے اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھا اور بالآخر ہمارے ہی اکابر کی کوششوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا. اگر جمعیت العلماء کے اکابر اور اکابر دیوبند اور سہارنپور اور اکابر تبلیغ اور اس علاقے اور خطے کے اکابر علماء ملک کے آزادی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیتے تو شاید ملک جو ہے ابھی 100 سال تک اور غلامی کی زندگی گزارتا. مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اولئک آبائی فجیلی بمثلی، وہ ہمارے باپ دادا تھے. اب ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کی فکر کرنی چاہیے. یہ نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. یہ نسل ارتداد کے دہانے کے اوپر کھڑی ہو. اس سلسلے کے اندر ہمیں
سر جوڑ کر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر ایک آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے. یہ ہماری 12 سال سے جو نسل شروع ہو رہی ہے اور 18-20 سال تک کی جو نسل ہے، یہ اس وقت میں ہمارے قابو کے اندر نہیں، یہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئی. اگر ہم جتنے یہاں پر شریک ہیں اس وقت کے اندر، ہر ایک یہاں سے اس فکر کو لے کر اٹھیں کہ میری ذمہ داری ہے، میرے امور مفوضہ میں ہیں، میرا فرض منصبی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی فکر کو میں لے کر اس امت کے اندر جاؤں، اور امت کا ایک ایک فرد جو ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کو اپنوں سے اور پرایوں سے جو خطرات حاصل ہو رہے ہیں، اور خطرات کا ہم مقابلہ کر سکیں اور ان بچوں کو بچا سکیں. میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا ایک ایک بچہ ارتداد کے دہانے سے محفوظ ہو جائے. جتنی عمومی برائیاں ساری قوموں کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ ہماری فرد واحد کے قوم مسلمانوں کے اندر پائی. میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی اس فرض منصبی کو ادا نہیں کر سکیں گے تو میرے عزیزوں، خدا کے یہاں جواب دہ ہوں گے اور اللہ کے یہاں بارگاہ میں قدم نہیں ہلا سکیں گے جب تک کہ اپنی ذمہ داری کا جواب نہیں دیں گے. آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. آپ کا یہاں پر جمع ہونا میں سمجھتا ہوں کسی احساس ذمہ داری کی بنا پر ہے، اور آپ یہاں پر اسی لیے جمع ہو گئے ہیں، اور آپ یہ یونٹ کا جو انتخاب کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے بچا سکیں، ان کے اندر ہم خوبی پیدا کرنے کی سعی بلیغ کر سکیں اور صحیح طور پر ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں. آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر تعلیمی نظام کو مضبوط کر دیا. مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں اپنے گھر سے صبح کے وقت میں مدرسے جاتا تھا تو گھروں کے دروازوں سے قرآن کریم کی آوازیں میرے گھر سے لے کر مدرسے تک، جو مدرسہ شہر میں تھا جامع مسجد، اس تک سارے علاقے کے اندر سب مسلمانوں کے گھر تھے، اور اکثر گھروں سے قرآن کریم کی صبح میں آواز آتی تھی جب مدرسے. اور آج کا یہ حال ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر فجر کی نمازیں پڑھنے کے بعد میں سو جاتے ہیں، اور ہماری بچیاں سو جاتی ہیں، ہمارے بچے سو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق نہیں. میں اپنی جماعت یعنی جو علماء کی جماعت کا طبقہ ہے اس کی کہانی سنا رہا ہوں. اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ انتہائی غور و فکر کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کے زوال کا سبب قرآن کریم سے دوری ہوئی. ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو لے کر خود بیٹھے، فجر کی نماز کے بعد اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھے، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو لے کر بیٹھے. نماز پڑھنے کے لیے تو ہم سب جاتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، بچیاں بھی نماز پڑھتی ہیں. اشراق کے بعد میں آنے کے بعد میں ہم دیکھتے سارا گھر سویا ہوا ہے. تو ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں، مصیبتیں، رات دن یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. کبھی کسی بچی کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا، کسی کے اوپر کیا ہو گیا. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو خالی کر دیا ہے، اور خانہ خالقہ دیوبند والا مسئلہ ہو گیا ہے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور شیاطین نے ہمارے گھروں کو آماجگاہ بنایا. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھ کر ارتداد کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟
غیروں کا ہاتھ کیوں پکڑ رہی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو یاد ہوگا میری سے بڑی عمر کے لوگ بھی، میرے ہم عمر لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ گاؤں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے ان کے اندر ایک بڑی بھی ہوتی تھی گاؤں کے اندر، اور سارے محلے کی بچیاں جو ہیں وہ اس کے پاس باقاعدہ نورانی اور تعلیم الاسلام اور بہشتی زیور پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اور ان بچیوں کے عقائد اور نظریات اتنے مضبوط کر دیتے